السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی دھماکہ خیز خبریں ہیں، کس طرح سے اس سسٹم کو جتنا نیچے وہ گر چکا ہے اس سے نیچے گرایا جا رہا ہے۔ جب ہمیں لگا کہ انہوں نے پاتال چھو لی ہے تو یہ اس سے بھی نیچے کھدائی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس ملک میں بلاول زرداری اور مریم نواز ریاستی سرپرستی میں ریاستی پروٹوکول میں سیاست کر رہے ہوں، انہیں کھلی آزادی اور وہ سیٹیں نہ بھی جیتیں تو انہیں جتوا دی جاتی ہوں، وہاں پہ مراد سعید جیسے بے لوث نوجوان اپنا حلیہ تبدیل کر کے چھپ کے اپنی زندگی اور اپنی جوانی ضائع کرنے پر مجبور ہیں۔ جس ملک میں یہ چل رہا ہو کہ بلاول تو فیورٹ ہو لیکن مراد سعید پہ ریڈ لائن ہو، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں ہینڈ آن ہارٹ یہ کہہ رہا ہوں، میں حلفیہ یہ کہہ سکتا ہوں، جس ملک میں یہ چل رہا ہو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے انلیس ہم یہ تبدیل کریں۔ دوسری جانب کس طرح سے ظلم ہوئے ہیں، سینیٹر تک کی کوئی اوقات نہیں ہے، یعنی یہ عام پاکستانی کو کیا سمجھتے ہوں گے، یہ جو لوگ خود کو طاقتور ترین سمجھتے ہیں، دنیا کے اوپر فرعون بنے بیٹھے ہیں، یہ نہ کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ سینیٹر کو کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ ذرا ایک سینیٹر کی دہائی سنیں۔ مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے، 14 دن سر میں کہیں رہا، 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا۔ آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں، ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے، اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں۔ میں آزاد نہیں ہوں۔ اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا۔ کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ سر پچھلے 6-8 مہینے کتنے کرب میں گزارے ہیں۔ سارے لوگ یہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے، سینٹ کا سیشن میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب میں گھر پہ چھپا ہوتا تھا۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے سر، آج آپ ریگنگ کی بات کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا۔ افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کریں ریگنگ پہ، لیکن ان بیچارے ورکروں کے ساتھ، وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی۔ سر یقین جانے میں اگر ایک رودات سنا دوں نا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان 4 مہینے میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر گرا دیا گیا سر، میری فیکٹری، میرے کاروبار بند کر دیے گئے۔ ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر، میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے، میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر۔ ناظرین یہ صرف ایک کہانی ہے، سارا کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ کیسے ذہنی مریض پاکستان پر مسلط ہیں جنہوں نے پچھلے 2 سال سے پاکستان کو تہو بالا کر دیا ہے۔ ان کے کوئی اپنے مقاصد یا ٹارگٹس ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے پوری قوم کو انہوں نے سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں یہ اگلی کون سی چال چلنے والے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان کا ایک میسج چھوٹا سا سننا پڑے گا جو آپ نے آج جیل سے دیا ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ پہلے یہ شارٹ سا کلپ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ ریگنگ کے حوالے سے ویڈیوز تک انہیں بھیج چکے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف وہ سامنے نہیں لا رہی۔ یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ رات کو پھر لوگوں کا کسی کا ضمیر جاگ گیا، لوگوں کو شرمندگی ہوئی۔ یہاں صرف ایک کمشنر نہیں ہے، یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے انفارمیشن بہت دے چکے ہیں۔ اس کے جو کہ ثبوت ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ویڈیوز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کیسے اندر سے ریگنگ کی ہے، اندر کی جو وہاں پہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا اس کے بھی ثبوت ہیں۔ اب ہم تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو، کیونکہ وہ جنہوں نے دیے ان کے ساتھ ظلم ہوگا، ان کو مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حفاظت آپ کون کرے گا۔ اب اگر کمشنر صاحب نے ان کا ضمیر جاگ گیا، آپ نے کہا سچ بولنے کی بھی سزا ہے۔ اب ہمیں فکر خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ ان کو ان کا بڑا فکر تھا اور انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا، لیکن جی لوگوں نے تحریک انصاف کو ویڈیوز تک دے دی ہیں، بتا دیا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی، افسران نے بتا دیا ہے، خواہ وہ پریزائڈنگ افسران ہوں،
ROs ہوں یا پھر کوئی عملہ وغیرہ ہو، لوگوں نے تحریک انصاف تک ثبوت پہنچا دیے ہیں۔ ڈر صرف یہ ہے کہ لوگوں کو کہ اگر یہ چیزیں نکل آئیں تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور صرف لوگوں تک نہیں یہ رہتے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اس قسم کے فرعون ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، اب اس وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف بھی اس وجہ سے لوگوں کو بچا رہی ہے، سب کچھ سامنے نہیں لے کر آ رہی۔ جس کمشنر نے بات کی اس پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا واردات ڈال رہے ہیں لوگ، ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، کچھ ابھی بھاگیں گے، کچھ آگے جائیں گے۔ اب جو لوگ یہاں نوکریاں کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے کینیڈا یا کسی اور ملک جائیں گے، وہاں پہ سیاسی پناہ لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آج نہیں تو 6 مہینے سال بعد سب بتائیں گے کہ کیسے دھاندلی ہوئی تھی۔ ابھی کوئی بھی سیٹ اپ یہ بنا لیں یہ چلا نہیں سکتے، ہر روز اس سیٹ اپ کی اینٹ جو یہ لگائیں گے نکلتی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ راوی جو ٹاؤٹ اعظم ہے، بوٹیا ہے، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے اپنی خیر منائیں۔ کمشنر راولپنڈی کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے، یہ ریاست پاکستان پر ایک اور حملہ ہے۔ تمام شواہد حاصل ہو چکے ہیں جو ناقابل تردید اور ٹھوس ہیں۔ بیرسٹر گوہر سمیت تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما اس سازش میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اب یہ بالکل ویگ سی سٹیٹمنٹ ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن منصوبہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی جس کا ضمیر جاگا، جو خودکشی کرنے کے بجائے عوام کے سامنے سچ لے آیا، اس کو انہوں نے مار مار کے یا اس کو بلیک میل کر کے یا کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال کے اس کو مجبور کریں گے کہ اپنے بیان سے یو ٹرن لو اور بیان دو کہ تحریک انصاف نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا یا مجبور کر کے یہ کروایا، میں بہک گیا تھا وغیرہ۔ کچھ ایسا کروانے کا ان کا منصوبہ بنا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک بندے نے بات نہیں کی، یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر نون لیگ کی مائزہ حمید نے بالکل وہی ٹویٹ کی، پھر نون لیگ کے سوشل میڈیا نے مسلسل اس پر ٹویٹنگ کی اور 100% یہی ٹویٹ چپکا دی ہر جگہ۔ ایک منظم منصوبہ ہے جس کے تحت کمشنر راولپنڈی نے جو اعتراف جرم کیا، اور یہ سب کیمرے کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کیا گیا، لیکن یہ اس کو آپ مجبور کر رہے ہیں بیان بدلنے پر مار مار کے یا فیملی کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر۔ عمران خان نے جیل میں رہتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ وہ اب محفوظ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کو قتل تو نہیں کر سکتے، اتنی آسانی سے کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، تو اس سے بیان لینے کا پلان ہے، لیکن مسئلہ ان کا کچھ اور ہے۔ یہ اس کو تو پکڑ لیں گے، باقی جو سارے دھاندلی میں ملوث ہیں وہ آج تو آپ کے ساتھ گڈی گڈی کھیل لیں گے، 6 مہینے سال، ایونچولی اتنا دباؤ پڑنا ہے عوام کا کہ یہ سارے لوگ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پاکستان میں پہلے ٹویٹر سلو کیا گیا، اب انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے دھاندلی کرنے میں ان کی مدد کی ہے، جو کمشنر ROs یا DROs تھے، وہ سب اتنے پریشر میں ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی علاقے میں لگتے ہیں تو آپ کے خاندان کو تو سب پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ RO لگ رہے ہیں، ان پہ اپنا فیملی پریشر آ رہا ہے۔ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ پاکستان سے اگر ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے تو برے لوگوں کا ہمیں سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جیسے بیرونی ممالک میں اگر کوئی شخص کرپشن میں پکڑا جائے تو اس کے اپنے رشتہ دار اسے چھوڑ جاتے ہیں، بیوی بچے اسے منہ نہیں لگاتے۔ اگر باپ کرپشن میں پکڑا جائے یا کسی چور چکاری میں پکڑا جائے تو اس طرح کا گھروں سے پریشر آ رہا ہے ان افسران پر، ان کے خاندان ان کا سوشل میڈیا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اسی لیے بند کیا گیا ہے کہ ان کی تصاویر تحریک انصاف نے ہر جگہ پبلش کر دی ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سے افسران ملوث ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ پریشان ہیں اور انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں۔ کیا اس سے سب کچھ چھپ جائے گا؟ مثلا آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے جی 65,000 اور 22,000 کی لیڈ کو ہار میں بدلنے والے راؤ عاطف رضا، یہ DC DRO اٹک ہیں، غیاث گل خان یہ DPO اٹک ہیں، اشفاق انور یہ RO ہیں NA 49 کے، اور وقاص مارتھ یہ RO ہیں NA 50 کے۔ تو اس طرح تحریک انصاف نے ان سب لوگوں کی تصویر، نام، حلقے، کہاں پہ یہ ڈیوٹی دے رہے تھے، یہ سب پبلش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ٹویٹر بند کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام، پاکستان میں نارتھ کوریا سٹائل ڈکٹیٹرشپ کا پورا منصوبہ تیار ہے۔ فرنٹ پہ صرف شہباز شریف جیسا کوئی بوٹیا ہوگا، لیکن اندر کھانے نارتھ کوریا سٹائل یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ڈکٹیٹرشپ کا، جس میں سوشل میڈیا بند، انٹرنیٹ پر قدغنیں ہوں گی۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ اس کے حوالے سے جو عوام میں نفرت پائی جاتی ہے وہ نہ پھیلے، عوام اس کا اظہار نہ کر سکے، عام پبلک کو پتہ نہ چلے، انٹرنیشنل آڈینس کو پتہ نہ چلے کہ پاکستانی عوام کیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کیا یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو پائے گا۔
تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔